السلام علیکم ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اٹ از بیسکلی ریلیٹڈ ٹو سیلینٹ فیچرز آف پاکستان's کانسٹیٹیوشن. یونیورسٹی لیول پہ جب آپ لوگ یہ وہ بیسکلی چیزیں جو آپ لوگ 5th کلاس میں 7th کلاس میں میٹرک میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے، ایون ایف ایس سی لیول پر جب آپ کو پاکستان اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے تو یہ آپ پڑھ چکی ہیں. بٹ اٹ از پارٹ آف کرنٹ افیئرز ایز ویل ان مینی یونیورسٹیز کہ آپ کو دوبارہ پتہ ہونا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو آج ہمارا فالو کیا جا رہا ہے آف 1973، اس کے امپورٹنٹ ایسپیکٹس، اس کے سیلنٹ فیچرز، یعنی کہ کس طریقے سے وہ دوسرے کانسٹیٹیوشنز جو پاکستان میں آئے ان سے مختلف ہے اور کس طریقے سے وہ یونیک ہے. تو بیفور وی اسٹارٹ وی آر فرسٹ گوئنگ ٹو ہیو اے لک ایٹ کہ بھئی اس کا جو جینیسس ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا وہ کس طریقے سے ہوا، یعنی کہ شروعات کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی کس طریقے سے ہوئی، یا جہاں تک ہم لوگ آج پاکستان میں پہنچے ہیں اس آئین کو لے کر، جس کے پیچھے برہا انسٹیٹیوشنز کا بھی کلیش ہوتا رہا اور پولیٹیشینز اور بہت سے ادارے یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم آئین کے تحفظ کے لیے جو بھی کر رہے ہیں. تو یہاں تک کانسٹیٹیوشن پہنچا کیسے؟ تو فرسٹ آف آل جو ہے اس کا جو سب سے پہلے انڈر دی لیڈرشپ آف لیاقت علی خان ایک کانسٹیٹیوشن آبجیکٹیو ریزولوشن بنایا گیا بیک ان مارچ 1949. بے تحاشا اس کے اوپر ڈبیٹس ہوئی اور فائنلی اس آبجیکٹیو ریزولوشن کو اپروو کروا دیا گیا، اور جو ایک بنیاد بنی جتنے بھی پاکستان میں آنے والے کانسٹیٹیوشنز تھے، چاہے وہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن تھا، چاہے وہ 62 کا تھا، چاہے وہ 72 کا انٹرم کانسٹیٹیوشن تھا، یا وہ 73 کا پراپر کانسٹیٹیوشن تھا. بنیاد سارے کانسٹیٹیوشنز کی آبجیکٹیو ریزولوشن ہی بنا. ہاں جی، کچھ مدد انڈین ایکٹ 1935 سے ضرور لی گئی تھی، بٹ بنیاد انہوں نے ہمیشہ آبجیکٹیو ریزولوشن کو ہی رکھا. اور جیسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن ہمارا آیا، اس کے کچھ ہی عرصے بعد لیاقت علی خان صاحب کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا، ان کو شہید کر دیا گیا تھا. اس کے پیچھے جو کوئی بھی تھا ہم اس ڈیبیٹ کے اندر نہیں جانا چاہتے، لیکن یہ ایک ہماری تلخ ہسٹری ہے کہ کچھ پاکستان آزاد ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی قائد اعظم جو ہیں وفات پا گئے، اور ہمارے جو سیکنڈ فاؤنڈنگ فادر تھے لیاقت علی خان صاحب وہ بھی شہید کر دیے گئے، جس کی وجہ سے پاکستان ایک ایسا بچہ بن گیا جو باپ کے بغیر تھا. تو یہاں پر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے ہمیشہ کہ پاکستان کیوں ہندوستان کی طرح ایک طرف ترقی یافتہ ملک نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی ملیٹیرلی اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ بہت ترقی یافتہ ہیں، وی آر ویری ڈیولپڈ. اب ہم لوگ ڈیولپ کرنا شروع ہم لوگوں نے کر دیا ہے، بٹ اگر آپ بھارت کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ وہاں پر ڈیموکریسی اتنی اسٹیبل کیوں رہی ہے، تو اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمارے دونوں فاؤنڈنگ فادرس کو جو ہیں وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بے تحاشا ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا. جبکہ دوسری طرف ہندوستان میں نہرو انہوں نے لیڈ کیا ہندوستان کو. ٹھیک ہو گیا. تو جب بھی آپ کی ایک ٹاپ لیڈرشپ جب بھی اگر نہ رہے، ان کو ہٹا دیا جائے یا وہ وفات پا جائیں، تو ایک ملک کے اندر انسٹیبلٹی آتی ہے، ایک سیولینز کے اندر ایک پاور گیپ آتا ہے، اور اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو آنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر اس ویکیوم کو نہ فل کیا جائے تو اٹ لیڈس ٹو کیوس اینڈ انارکی. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ گیپس کو، ویکیوم جو پاور گیپس تھے ان کو فل کیا ہماری ملٹری نے، اور کچھ کو فل کیا ہماری سول بیوروکریسی نے، اور اس وجہ سے ہم لوگ ایک اسٹیبلٹی کی طرف آئے. لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہماری جو جمہوریت تھی اس کے اندر ہمیشہ ہرڈلز آتے گئے. ٹھیک ہے. تو تقریباً اگر آپ دیکھیں 9 سال کی پاکستان نے ایفرٹ کی، اور 9 سال کی ایفرٹ کے بعد پاکستان کے پاس اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن آیا، جس کو بولتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف 1956. ٹھیک ہے، وچ بیسکلی بیکیم افیکٹیو آن 23 مارچ 1956. ٹھیک ہے. پاکستان کو جو ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان ڈکلیئر کر دیا گیا اس ٹائم پیریڈ میں، اور اس کانسٹیٹیوشن کی بہت سی چیزیں جو تھی وہ انڈین ایکٹ آف 1935 کے اوپر بیس تھی، اور اس کے اندر تقریباً لگ بھگ 234 یا 234 آرٹیکلز موجود تھے. سیڈلی پھر ہمارا جو ہے المیہ یہ رہا ہے کہ
مارشل لاء ملک میں لگتے رہے ہیں، لیکن یہ چیز ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلا مارشل لاء جو ہے وہ ایک کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے نہیں لگایا تھا، بلکہ وہ ایک سویلین پرسنل تھے، جو ایک سویلین تھے جنہوں نے لگایا، اور ان کا نام تھا اسکندر مرزا صاحب. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پہلا مارشل لاء لگایا، جس بھی بنیادوں پر لگایا، جس بھی وجوہات کی وجہ سے لگایا، میں اگین ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرا فوکس جو ہے اس وقت سیلینٹ فیچرز کے اوپر ہے، بٹ یہ جنرل آپ کو ہسٹری بتانا بہت ضروری ہے. تو 7 اکتوبر 1958 میں ہمارا جو ہے فرسٹ مارشل لاء لگ گیا. پھر اسی مارشل لاء کے نتیجے میں جو ہے اپنا ایک جو ہے کلیش شروع ہوا جنرل ایوب خان کے درمیان اور اسکندر مرزا صاحب کے درمیان، اور اسٹرگل آف پاور آپ دیکھیں. اور اسی بنیادوں پر جو ہے جو اسکندر مرزا صاحب تھے ہی بیسکلی انہوں نے کہا آرمی کو اور ایئر فورس کے چیف کو بھی کہ بھئی آپ ایوب خان صاحب کو گرفتار کر لیں. تو اوبیسلی جب بھی آپ کسی انڈیویجول کے خلاف ایکٹ کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنی سروائیول انسٹنکٹ پہ آتا ہے، اور سروائیول ان کا اسی میں تھا کہ وہ اپنے آپ کو بچاتے. اور وٹ ایونچولی ہیپن واز کہ ہی ٹک اوور دی پاور. جنرل ایوب خان صاحب جو ہیں وہ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اس ٹائم پہ، جو کہ اسکندر مرزا صاحب نے بنایا تھا. ایک پاور کی ٹسل تھی دونوں کے درمیان، اور جنرل ایوب خان نے ٹیک اوور کر لیا آف دی پاکستانز پاور. اور انہوں نے جو ہے ان کو پریزیڈنٹ مرزا صاحب کو آفس سے باہر نکال پھینکا اور خود پاور میں آ گئے. تو مور اوور اگر آپ دیکھیں پھر فائنلی ایوب خان صاحب نے، جنرل ایوب خان صاحب نے، پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب نے ہمیں سیکنڈ کانسٹیٹیوشن دیا جو کہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے، جس کے اندر جو تھا پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کو اہمیت دی گئی تھی، اور اس کے اندر تقریباً 250 آرٹیکلس موجود تھے. اگر ہم لوگ مزید اس کو پرسیو کرتے رہیں تو 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کچھ عرصہ کامیابی سے چلا. پریزیڈنٹ ایوب جو جنرل ایوب تھے وہ پریزیڈنٹ رہے اس ٹائم پیریڈ کے درمیان، لیکن ہمارے جو ایسٹ پاکستان تھا وہاں پر حالات بہت خراب ہو گئے. وہاں پر سچویشن اچھی نہیں تھی، وہاں پر انسرجنسیز چل رہی تھی جو کہ بیکڈ بائی ہندوستان تھی. ہم سب کو پتہ ہے مکتی بانی انہوں نے بنائی، اور کس طریقے سے وہاں پر انسرجنسی چلتی رہی، جس کی وجہ سے پاکستان کو بے تحاشا نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا ان ایسٹ پاکستان. ٹھیک ہے، ایوب خان صاحب وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتے گئے. 65 کی جنگ تھی. 65 کی جنگ کے بعد جو ہے جب ایک سیز فائر ہوا تو لوگوں نے اس کے اوپر بڑے اعتراضات اٹھائے. بہت سے حکومت کے لوگ بھی خوش نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ جنگ پورے طریقے سے جیت سکتے تھے، ہمیں سیز فائر ایگریمنٹ نہیں سائن کرنا چاہیے تھا. لیکن تو اس وجہ سے پریزیڈنٹ ایوب کی جو کیا کہتے ہیں جو پاور تھی وہ ڈمینش ہونے لگ گئی، اور ان کے خلاف احتجاج شروع ہو گئے جو کہ راولپنڈی کے اندر شروع ہوئے، اور آہستہ آہستہ ایوب خان نے اسٹیپ ڈاؤن کر دیا فرام بینگ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور انہوں نے ہینڈ اوور کر دی پاور ٹو جنرل یحییٰ خان. اور پھر اس کے بعد ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک ایسٹ پاکستان میں کس طریقے سے جنگ لڑی گئی. ایک طرف بھٹو تھے ہمارے ساتھ، پریزیڈنٹ جو تھے وہ ایوب اپنا جنرل یحییٰ خان صاحب تھے. تیسری طرف ایسٹ پاکستان میں ہمارے پاس تھے شیخ مجیب الرحمان صاحب. شیخ مجیب الرحمان صاحب جن کی آج بنگلہ دیش کی عوام نے جن کے اسٹیچوز بھی توڑ کر پھینک دی ہیں، جن کی تصویریں اتار کر سرکاری دفاتر سے نکال پھینکی ہیں، اور آج پھر سے یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ وی شوڈ ڈکلیئر قائد اعظم محمد علی جناح ایز دی فاؤنڈنگ فادر آف بنگلہ دیش ایز ویل. ظاہری سی بات ہے ادھر خیر بیک ان 1971 پاکستان کو ریٹریٹ کرنا پڑا. میں اس کو اسٹریٹجک ریٹریٹ بولوں گا کیونکہ وہ ایک اچھا ڈیسیجن بھی تھا اور ایک برا ڈیسیجن بھی تھا. اب وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس لینس کے تھرو اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان واز فائٹنگ اے وار جو کہ ایک بہت کریٹیکل بن گئی تھی، اور اگر وہ مزید لڑتا رہتا تو اس کے اندر مزید جانی نقصان اور مالی نقصان بھی ہونا تھا، نہ صرف پاکستان کا بلکہ وہاں کے جو رہنے والے لوکل لوگ تھے ان کا بھی شدید نقصان ہونا تھا. تو الٹیمیٹلی دی بنگلہ دیشی پیپل اور دی پاکستانیز ووڈ ہیو بین رولنگ ایٹ اے پلیس جہاں پر کچھ بھی رول کرنے کے لیے نہ ہوتا. دیر ووڈ اونلی بی ایشز ٹو رول آن. تو خیر میں اگین اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ فیصلہ ایک ٹھیک تھا
یا غلط تھا، اور پھر ڈپیکل آپ سب کے سامنے جو ہوا. فائنلی ڈپیکل کے بعد ہمیں پتہ ہے جنرل یحییٰ خان آلسو اسٹیپ ڈاؤن فرام دی پاور، اور اس کے بعد جو ہیں بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو فرسٹ سویلین چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنے. اور انہی کے ٹائم پر 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بنایا گیا. ٹھیک ہے، دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. لیکن وہ بننے سے پہلے ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن لایا گیا 21 اپریل 1972 میں، مارشل لاء کے وڈرال کے بعد، جب وہ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بن گئے تھے بھٹو صاحب. اینڈ فائنلی تقریباً آپ کہیں 14 اگست 1973 میں 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے ان اپروو ہو کر ان پاور ان ایکٹ آ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں تقریباً 280 آرٹیکلز موجود تھے. اگر ہم لوگ دیکھیں سیلنٹ فیچرز آف 1973 کانسٹیٹیوشن، تو سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ہوئی وہ یہ تھی کہ جی اٹ واز پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. ٹھیک ہے، تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ہم سے اس آج سے یعنی کہ 1973 سے پہلے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنز آئے تھے، موسٹ آف دیم وہ پریزیڈنٹس کو جو ہے امپاور کرتے تھے. اٹ واز بیسکلی اے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جس میں امپاور کیا گیا تھا پرائم منسٹر کو. آلدو پریزیڈنٹ کے پاس پاورز تھی، بٹ وہ اراؤنڈ ان 18th امینڈمنٹ وہ ڈیوالو کر دی گئی تھی وہ پاورز، فیڈرل سے بھی اور وہ پریزیڈنٹ سے بھی. اس کی ڈیٹیلز میں ہم لوگ ابھی بعد میں آتے ہیں. تو پرائم منسٹر واز بیسکلی ڈکلیئر دی ہیڈ آف اسٹیٹ، جو کہ منسٹرز اپوائنٹ کر سکتا تھا. اور پرائم منسٹر خود جو الیکٹ ہونا تھا، انہوں نے جو الیکٹ ہو کر آنا تھا، وہ نیشنل اسمبلی ہمیشہ ان کو ووٹ کر کے پرائم منسٹر سلیکٹ کرے گی اکارڈنگ ٹو دی 1973 کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے جب بھی ہمارے الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارے ایم این ایز بنتے ہیں، اور ایم این ایز یعنی کہ جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے وہ ایم این ایز ان کے پھر الیکٹ کرتے ہیں دی پرائم منسٹر آف پاکستان. میجورٹی اینڈ مائنورٹی پارٹی کے درمیان ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں ہارس ٹریڈنگز بھی کی جاتی ہیں، بہت سے لوگوں کو اپنی سائڈ پہ بھی ملایا جاتا ہے، پارٹیز کو اپنی سائڈ پہ ملایا جاتا ہے، اور جو الٹیمیٹلی میجورٹی حاصل کر لے وہ پرائم منسٹر بناتی ہے. نمبر 2 یہ تھا کہ اٹ واز اے ریٹن کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، اینڈ مور اوور اٹ واز ریجڈ ان نیچر. ریجڈ سے کیا مراد ہے کہ اس کے اندر امینڈمنٹس کرنا مشکل تھا، یعنی کہ آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، ایک بڑی میجورٹی آپ کو چاہیے اگر آپ نے کوئی بھی امینڈمنٹ کرنی ہے. اور امینڈمنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ نے پہلے اس کو پارلیمنٹ سے پاس کرانا ہے اور پھر سینٹ نے بھی اس کو اپروو کرنا ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ، اور تب ہی کوئی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. نمبر 3 اس میں یہ تھا، نمبر 4 کہ اردو واز بیسکلی ڈکلیئرڈ دی نیشنل لینگویج، اور انگلش جو ہے اس کو آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کیا گیا تھا. آپ دیکھیں ہماری بیوروکریٹک جو لینگویج ہے وہ آفیشیل لینگویج اس کی انگلش ہے. چاہے آپ یونیورسٹی میں دیکھ لیں، آپ کسی بیوروکریٹک انسٹیٹیوشن میں دیکھ لیں، ہر جگہ آفیشیل لینگویج جو ہے ہائر لیول پر وہ انگلش ہی استعمال ہوتی ہے. پھر بائی کیمرل اسٹرکچر تھا اس کا. ٹھیک ہے، بائی کیمرل اسٹرکچر سے مراد ہے یعنی کہ جو آپ کی پارلیمنٹ ہے یا مجلس شورا ہے، ایک اس کے اندر وہ بھی ہوگی جس کو لوور ہاؤس کہا جائے گا آف دی نیشنل اسمبلی، اور لوور ہاؤس کہا جائے گا. اور نمبر 2 اس کے اندر سینٹ بھی موجود ہے. آپ کی پارلیمنٹ کے اندر نیشنل اسمبلی بھی ہوگی اور سینٹ بھی موجود ہوگی. ٹھیک ہو گیا. مزید اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو پریزیڈنٹ ہمارے جو تھے ہی واز ڈکلیئرڈ دی ہیڈ آف اسٹیٹ. ٹھیک ہے، جو پریزیڈنٹ تھے وہ ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹ ڈکلیئر کیے گئے تھے. اس ٹائم پہ ان کو اتھارٹی دی گئی تھی کہ بھی وہ اپنا وہ کیونکہ جنرل جب ہمارے ایک ڈکٹیٹرشپ کا ہمارا جب یہاں پہ دور آیا تھا تو پریزیڈنٹ پاورز کو مزید امپاور کر دیا گیا تھا، زیادہ ان کو پاورفل بنا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ڈیوالو کر سکتے تھے پارلیمنٹس کو. اور اس طرح 1990s کی دہائی میں آپ کو بے تحاشا دفعہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب پارلیمنٹ کو ڈیوالو کر دیا جاتا تھا، جب اس کو ڈیزالو کر دیا جاتا تھا. اگر ہم لوگ دیکھیں 18 امینڈمنٹ کو، تو 18 امینڈمنٹ جو کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے دور میں کی گئی، تو 18 امینڈمنٹ کے تحت وہ جو پاورز پریزیڈنٹ کو دی گئی تھی ان کو ختم کر دیا گیا، جس کو 18 امینڈمنٹ کہتے ہیں. 58(2)(b) جو تھا آپ کا آرٹیکل جو پریزیڈنٹ کو پاور دیتا تھا یہ ٹو ڈیوالو دی پارلیمنٹ، وہ ختم کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے،
پھر فائنلی سینٹ جو ہے اس کو ایک پرماننٹ باڈی ڈکلیئر کر دیا گیا، یعنی کہ نو میٹر کس قسم کے پاکستان میں حالات ہوں گے، کس قسم کی ایمرجنسی ہوگی، سینٹ کو ڈیوالو نہیں کیا جا سکتا، جبکہ آپ کی جو نیشنل اسمبلی ہے پارلیمنٹ کے اندر آپ کی وہ اس کو ڈیزالو کیا جا سکتا تھا. فائنلی جو آپ کے 1973 کانسٹیٹیوشن ہے اس نے مائنورٹیز کو رائٹس پرووائڈ کیے، اس نے سلیوری کو، فورس لیبر کو پروہیبٹ کیا، اس نے فریڈم آف موومنٹ کی اجازت دی، اس نے فریڈم آف اسپیچ کی اجازت دی، اینڈ فریڈم آف ریلیجیس رائٹ کی اجازت دی. اگر کوئی آپ کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے کہ جی پاکستان میں یہ سب کچھ نہیں ہے، تو کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی زور و شور سے آپ کے اربن ایریاز میں جو ہے امپلیمنٹیشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. بٹ جہاں پر آپ کو اس کی امپلیمنٹیشن ہوتے ہوئے نہیں نظر آتی وہ ہے موسٹلی رورل ایریاز، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ کی گورننس سسٹم جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے، جہاں پہ جرگا سسٹم زیادہ آپ کے افیکٹو ہیں یا ٹرائبل سسٹم زیادہ افیکٹو ہیں، ٹھیک ہے، یا زیادہ پاورفل ہیں، جہاں پر وہ حکومتی رٹ کو سم ٹائمز چیلنج بھی کر دیتے ہیں. پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو آپ دیکھتے ہیں وہ امپاور کرتی ہے کہ بھی جوڈیشری شوڈ بی انڈیپینڈنٹ، تاکہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکے گورنمنٹ کے اوپر بھی، انسٹیٹیوشنس کے اوپر بھی. پھر رول آف لا، یعنی کہ آل سٹیزنز آف پاکستان ور ڈکلیئرڈ ایکول بیفور دی لا. اینڈ فائنلی پاکستان واز ڈکلیئرڈ دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو ان دی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ بھی یہ جو بھی لیکچرز، جو بھی انفارمیشن، نالج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، صرف یہ یہاں تک لمیٹیڈ نہیں ہے، بلکہ ہر ٹائپ کے میں آپ کے ساتھ انفارمیشن وغیرہ شیئر کیا کروں گا، لیٹسٹ اپ ٹو ڈیٹ کرنٹ افیئرز، انٹرنیشنل افیئرز، ورلڈ افیئرز، گلوبل افیئرز، اسپیس افیئرز، جو بھی، چاہے وہ فلاسفیکل ہو، چاہے وہ گورنمنٹ سے پبلک پالیسی سے ہو، کرمنالوجی سے ریلیٹڈ ہو، آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر. تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ ٹو شیئر مائی لیکچرز ان بچوں کے ساتھ جو غریب ہیں، جو ٹیوشنز نہیں لے سکتے، جو خود سے نہیں پڑھ سکتے. تو چینل کو آپ لوگ لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور آگے شیئر بھی اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ کیجیے گا. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.